پاکستان تحریک انصاف کے مضحکہ خیز بوگس انٹرا پارٹی الیکشنز کے نتائج سامنے آ گئے، جن کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کے سب سے منفرد اور مضحکہ خیز انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، جس میں آدھے گھنٹے میں پارٹی ورکرز کی غیر موجودگی میں اور جمہوری تقاضوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے اور سال 2021 میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے والے ایک وکیل، جسے پارٹی میں بھی کوئی نہیں جانتا، صرف بشرا بی بی المعروف پنکی پینی کے اشارے پر ایک سیاسی جماعت کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک پریشان کن بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہتی ہے، کیسے الیکشن کمیشن کے وضع کردہ اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بوگس الیکشن کر کے، جس کا پتہ پارٹی کے بانی لیڈرز کو بھی نہ چلا، ایک پراکسی کو پارٹی چیئرمین بنا سکتی ہے۔ اور یہ عمل کئی سنجیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں ختم ہونے والا یہ تماشا سلیکشن تھا یا الیکشن، جس میں پارٹی لیڈرز اور ورکرز میں کوئی بھی نظر نہیں آیا؟ اور کیا پارٹی چیئرمین کے کاغذات نامزدگی پارٹی کے تمام لیڈرز کو دیے گئے تھے؟ کیونکہ اکبر ایس بابر، جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا اور انہیں اس بوگس عمل میں حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ پارٹی ایک شخص یا اس کی فیملی چلا رہے ہیں، جن کے اپنے اپنے مفاد ہیں۔ اس لیے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس پارٹی میں کوئی جمہوری اقدار نہیں اور آمرانہ طریقے سے فیصلے پارٹی پر تھوپے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کیسے اس پارٹی کو ایک سیاسی یا جمہوری پارٹی کہا جا سکتا ہے؟ اور پارٹی کے دیرینہ اور پرانے سیاسی لیڈرز اس سارے بوگس عمل میں کدھر ہیں اور ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ ناظرین، پنجاب اور کے پی میں 9 مئی کے مجرمان کو پارٹی صدر لگانا ایک شرمناک عمل ہے۔ ان دونوں کی شرنگیزی کے ثبوت پورے پاکستان نے اپنی آنکھوں سے 9 مئی کو دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی چیئرمین اور اس کے خاندان نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ جان بوجھ کر ایسے انتشار پسند لوگوں کو پارٹی سے جوڑا رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ گوہر پروکسی، جو کہ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، اب پی ٹی آئی کے فیصلے کرے گا اور یہ پارٹی کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اور اس حوالے سے پلڈاٹ نے بھی ان الیکشنز کو سراسر بوگس اور شیم قرار دیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ کو اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں دیکھنا چاہیے تاکہ مجوزہ اصولوں کے مطابق ایک سیاسی جماعت کے انتخابات کروائے جا سکیں۔ ناظرین، جمہوریت، انصاف اور میرٹ کے نعرے لگانے والی پاکستان تحریک انصاف آج اصولی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ جس بھونڈے انداز سے انٹرا پارٹی الیکشنز کا انعقاد کیا گیا، اس نے پاکستان کے جمہوری نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ متعدد ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں سوائے خالی نشستوں کے اور اکا دکا پارٹی ملازمین کے کوئی بھی الیکشن کے وقت موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی امیدوار ہمیں نظر آیا۔ چار دیواری کے اندر کنوپیاں لگا کر پورے پاکستان کو بیوقوف بنایا گیا اور دھاندلی کا رونا پیٹ کر ملک کو دھرنوں اور جلسوں کی نظر کرنے والی پاکستان تحریک انصاف آج خود دھاندلی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اب یہ مزید واضح ہو چکا ہے کہ پارٹی کی باغ دوڑ کس کے پاس ہے۔ ماریں کھانے والے، نیازی کی کرتوتوں کی خاطر بدنامی موڑ لینے والے نظریاتی ورکر ہار گئے ہیں، جبکہ چیف سلیکٹر پنکی باجی کے منظور نظر بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ جیت گئے۔ ہے نہ اچنبے کی بات، نہ کوئی مخالف امیدوار، نہ کوئی ووٹ، نہ کوئی الیکشن، بس پاکستان تحریک انصاف کی تقدیر اب چیف سلیکٹر پنکی باجی کے ہاتھ میں ہے۔ علیمہ باجی فارغ، نیازی وڑ گیا اور باقی پارٹی تتر بتر، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا نیا ڈان پنکی باجی بن چکی ہے۔ ناظرین، ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو جو اس بدنامی کو نظریے کا نام دے رہے ہیں۔ یہ ہٹ درمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ الیکشن کمیشن سمیت سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ اس بوگس انٹرا پارٹی سلیکشن کا سخت نوٹس لے اور پاکستان کے جمہوری نظام کو کھوکھلا کرنے والوں کو بے نقاب کرے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔